فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراءون، جو دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس صورت کا مضمون کفار اور منافقین کے لیے ہے، ان پر مشتمل ہے، اور گزشتہ صورت سے اس صورت کا ربط یہ ہے کہ سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے کچھ کمالات کو بیان کیا تھا۔ بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کی پوری تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ گویا کہ جو عالمی مارکیٹ ہوتی ہے وہ عالمی مارکیٹ کے یہ ایک حد تک ٹھیکیدار تھے، آدھی دنیا کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس کے نتیجے میں پیسہ اور مال و دولت کی فراوانی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ پیسہ اور مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کی بہت ساری ویلیوز ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اگر پیسہ ہو، پیسے کے ساتھ تربیت نہ ہو تو اس کے اندر غرور و تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہو، اس کے ساتھ تربیت نہ ہو تو اس پیسے کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے، سخاوت ختم ہو جاتی ہے، دوسروں کو گری ہوئی نظر سے دیکھنے کی عادت عام طور پر اس طرح کی قوموں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی عادتوں کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے نتیجے کو اور اپنی انجام کو بھول جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہے لیکن اس کے پاس صفات نہیں ہوتے تو اس کے نتیجے میں آدمی اپنے انجام کو بھول جاتا ہے۔ جب انجام کو بھول جائے تو جو گد اس کی بنتی ہے، جو عجیب صورتحال ہوتی ہے، وہ الامان والحفیظ، کوئی دوسرا اس کو قابو میں نہیں لا سکتا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انجام کا ذکر کیا ہے کہ یہ پیسہ اور مال و دولت کی ریل پھیل کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی انجام کو بھول جائے۔ اسی انجام کو اس صورت کے اندر یاد دلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس صورت کی پہلی آیت وہ اسی جزا و سزا پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جو جزا و سزا کے دن کو اور آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں پر آخرت کا دن اس لیے یاد دلایا گیا تاکہ
جو خرابیاں اس کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ خرابیاں ختم ہوں، اور ہر کسی کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں حساب و کتاب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کفار و مشرکین کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 3 چیزوں کے منکر ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور اگر ہم غور کریں گے تو آدمی کا جو کنٹرول ہے وہ کنٹرول ہی ختم ہو جائے گا جب یہ 3 چیزوں کے اوپر اس کا بلیف ختم ہو جائے، یعنی مکمل طور پر آدمی آزاد ہو جائے گا۔ جس کو اس بات کا کوئی احساس ہی نہ ہو کہ کسی نے مجھے پیدا کیا، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی میرا حاکم ہے، مالک ہے، رب ہے، جس کو اس کا احساس ہی نہ ہو، تو وہ پھر اس کی بات ماننے اور کسی مذہب کو فالو کرنے کے سلسلے میں اس کا کبھی ذہن چلے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کا ایگو تو یہ ہے کہ میں خود ہی سے پیدا ہو گیا، بس ایسے چل چلاؤ میں بہت سارے کیڑے مکوڑے پیدا ہو رہے ہیں، ایسے میں بھی پیدا ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں مر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اسی طرح ایک وقت آئے گا میں بھی ختم ہو جاؤں گا۔ جب یہ صورتحال ہے تو اس کو اس بات سے کیا لینا دینا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی مالک ہے نہ کوئی رب ہے، یعنی اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آدمی اپنے اوپر اور اپنے سے بڑا کسی کو نہ مانے تو ہر معاملے میں اپنا اختیار اور اپنی مرضی چلانے لگے گا، خواہ وہ مرضی اس کی کام کی ہو یا اس کی وہ مرضی نقصان دہ ہو، وہ اپنی مرضی کو سب کچھ سمجھنے لگے گا۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان۔ دوسرے، رسالت کو نہ مانے، جو توحید کو نہیں مانے گا تو آٹومیٹکلی رسالت چلی گئی، جب رسالت چلی گئی تو بھی وہی، کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں، کوئی رہبری اور رہنمائی ہے ہی نہیں، کوئی اس کو راستہ دکھلانے والا اور چلانے والا ہے ہی نہیں۔ تو جب نہ پیدا کرنے والا کوئی ہے اور نہ راستہ دکھلانے والا کوئی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی اپنی مرضی چلے گی۔ اور اسی طرح جب آخرت کا تصور ختم ہو گیا تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب یہ 3 چیزوں کے، 3 عقائد کے نہ ماننے کے نتیجے میں کوئی بھی انسان ہو وہ اس قدر آزاد ہو جاتا ہے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک جنگل راج اس کے علاقے میں اور اس کی سوسائٹی میں نافذ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ موجودہ قوانین نہ ہو تو ایک جنگل راج، جیسے ایک جانور ہے، اس کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، نہ وہ اس کا مکلف ہے، نہ اس کے سامنے کسی کی کوئی رہبری ہے، اور نہ ہی اس جانور کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اس کو جواب دینا ہے۔ تو کرتا کیا ہے؟ بلی ہے، جہاں دودھ دکھا وہاں منہ ڈال دی۔ یہ کس کا دودھ ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، پینا چاہیے کہ نہیں پینا، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شیر ہے، جہاں شکار نظر آیا وہاں جھپٹا مار دیا۔ کتا ہے کہ جہاں موقع ملا وہاں پر گھس آیا۔ کوئی اس کو یہ اس بات سے لینا دینا نہیں ہے کہ اسے زندگی کیسی گزارنی چاہیے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس بالکل اسی طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے انسان کی کہ اگر انسان کے ذہن و دماغ سے یہ 3 عقائد ختم ہو جاتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا ہے، کیا رہبری ہے، اور تیسرے اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، یہ 3 چیزوں کے ختم ہو جانے کے نتیجے میں ایک انسان میں اور جانور میں بظاہر کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلامی تعلیمات کی حقانیت ہے کہ اسلام نے کسی بھی موقع پر انسان کو آزاد نہیں چھوڑا۔
یہی وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پر آ کر کے اس وقت انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور پڑھے لکھے سمجھے جانے والے مسلمان، پڑھے لکھے مسلمان نہیں، پڑھے لکھے سمجھے جانے والے مسلمان ایتھسٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا سوچنا تو بس یہی ہے کہ بھئی اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے تو اتنے سارے ریسٹرکشنز رہیں گے جس کو ہم کو ماننا پڑے گا، یہ قید و بند کی صورتحال رہے گی جس کے اندر ہم کو زندگی گزارنا پڑے گا، بہت سارے کاموں سے ہم کو بچنا پڑے گا، بہت سارے کام ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر ہم اس پابندی کو چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام چھوڑتا بھی ہے آزادی کے لیے تب بھی وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اسلامی قوانین سے آزاد ہوگا، ملکی قوانین میں جکڑا رہے گا، اور ملکی قوانین سے آزاد تو ہو نہیں سکتا کوئی بھی شخص۔ جس ملک کے اندر بھی رہے گا اس ملک کے قانون کے دائرے کے اندر رہے گا، اور ظاہر بات ہے کہ ملک جو قانون بناتا ہے وہ بہترین سویلائزیشن کے لیے، ایک بہترین سوسائٹی کو وہ جنریٹ کرنے، کریٹ کرنے کے لیے ایک ملک قانون بناتا ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ امن و امان کے ساتھ رہے، اس لیے ملک قانون بناتا ہے۔ ایسے ہی اسلام نے بھی دراصل قوانین دیے، اور ان قوانین کے نتیجے میں آدمی پابند نہیں ہوتا، بلکہ آدمی ان قوانین کے نتیجے میں پیسفل زندگی گزارنے پر وہ آمادہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ہر موقع پر ایک مسلمان کو یہ تصور دیا اور یہ عقیدہ دیا کہ وہ ہر قدم پر یہ سوچے گا کہ کوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، اور مجھے ایک راستہ دیا گیا ہے جس راستے پر چل کر کے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ یہ میرے کامیابی اور ناکامی کا ایک کرائٹیریا مجھے پہلے ہی دے دیا گیا، مجھے اختیار نہیں دیا گیا کہ تم جس کو کامیابی سمجھتے ہو وہ کامیابی ہے، تم جس کو ناکامی سمجھتے ہو وہ ناکامی ہے۔ یہ نہیں، اگر یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کامیابی اور ناکامی ڈیفائن نہ ہوتی اور کوئی کرائٹیریا ہمیں نہ دیا جاتا تو ہماری پوری زندگی ایکسپیریمنٹ کے اندر نکل جاتی کہ ہم بہت ساری چیزوں کو کامیاب سمجھ کر کے فالو کرتے اور آخر میں انجام جا کر کے دیکھے تو ناکامی کا نکلتا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ تصور رہتا ہے اور یہ عقیدہ اور یہ یقین رہتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میری نگرانی کر رہا ہے، مجھے ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے، ایک راستہ مجھے بتلایا گیا ہے، میرا بلیف ہے کہ اس راستے کے اوپر مجھے کامیابی مل جائے گی، خواہ بظاہر کچھ اونچ نیچ اور کچھ آزمائشیں آئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں جو کچھ کروں گا اس کے سلسلے میں میں آزاد نہیں، مجھے حساب دینا ہے۔ یہ تین چیزیں آ جاتی ہے تو آدمی کی پوری زندگی ایک صحیح ٹریک کے اوپر چلی جاتی ہے۔ قریش کے پاس یہ نہ ہونے کی وجہ سے عرب کے پاس یہ مسائل اور یہ عقائد نہ ہونے کے نتیجے میں بے شمار قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی۔ راستے سے ایک حاملہ عورت جا رہی ہے، اوباش لڑکے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں شرط لگ جاتی کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، آپس میں شرط لگ جاتی اور وہیں پر اس کو پیٹ کو چیر دیا جاتا اور اپنی شرط پوری کرنے کے لیے نکال کر کے دیکھا جاتا اور آپس میں خوش ہوتے۔ چلتے چلتے اونٹ کو پکڑا جاتا اور اس کے پیٹ کو چیر کر کے کلیجہ نکالا جاتا، سامنے تل کر کے اس کو کھا لیا جاتا، وہ اونٹ تڑپ تڑپ کر کے مرتا۔ کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا تو ان کے پاس عام رواج تھا، قتل و غارت گری تو عام رواج تھا۔ یہ سب مسائل اس وجہ سے پیدا ہو رہے تھے کہ ان کے پاس نہ زندگی کا قانون، نہ کوئی مذہب، نہ آخرت میں جواب دہی کا کوئی احساس۔
اسی وجہ سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک جگہ بہت اچھی بات لکھی ہے. فرمایا کہ اگر دنیا بے شمار قسم کے قوانین بنا بھی لے تب بھی وہ اس قوانین کو اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں کر پائے گی. کوئی بھی حکومت ان قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے گی جب تک کہ خود اس قانون پر عمل کرنے کے سلسلے میں اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مجھے مستقل اس قانون کے فالو کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں واچ کیا جا رہا ہے. جب تک اس کے اوپر یہ ذہن میں یہ بات سوار نہیں رہتی، انسان کی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو مانے. ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں تب جا کر کے سگنل کے اوپر ٹریفک رک رہی، یا تو پولیس رہنا یا کیمرے کا ڈر رہنا کہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. ورنہ اگر کوئی واچ کر رہا ہے، اس کو اس بات کا اگر احساس نہیں ہے تو سارے کے سارے قوانین ویسٹ ہیں. اسلام کی یہ خوبصورتی ہے. اسی وجہ سے سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتلایا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یوم جزا اور آخرت کے دن کی تکذیب کرتے ہیں، اور آخرت کے دن کی تکذیب کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے برائیاں ان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں. لہٰذا اس کے اندر یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آخرت کے دن کو مان لو، اس کے نتیجے میں سارے کامیابیاں تمہاری قدم چومنے لگے گی. دوسری آیت میں ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. اب یہاں سے کچھ ویلیوز کے سلسلے میں بتایا جا رہا ہے. جب یہ آخرت کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے مال و دولت کا حساب و کتاب لے گا، اس بات کا کوئی اطمینان ہی نہیں ہے، تو اب ان کی ویلیوز کیسی ہو جائے گی اور کس طرح سے ڈیمیج ہوگی ویلیوز. اس میں سے چند ویلیوز کو اللہ بتا رہے ہیں کہ فرماتے ہیں تو اب اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا کہ وہ یتیم کو دھکے دے کر کے نکالیں. مطلب یہ کہ کوئی دل کے اندر کسی کی غمخواری اور کسی کی ہمدردی، کہ عام لوگوں کی ہمدردی تو دور کی بات ہے، ایک وہ شخص جو ہماری ہمدردی کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہ چھوٹا سا بچہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اتر چکا ہے، اس چھوٹے سے بچے کی بھی ہمدردی دل میں نہیں آئے گی. اب یتیم کی ہمدردی نہیں بلکہ یتیم کو دھکے دینا اور اس کے ساتھ برا بھلا کہنا اور غلط رویہ اختیار کرنا جس کے مزاج میں ہو اور جس کی فطرت میں پیدا ہو جائے، تو اب وہ اپنے پڑوسی کا کیا خیال کرے گا؟ وہ اپنے بھائی بہن کے حقوق کو کیا ادا کرے گا؟ وہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو کیسے دیکھے گا؟ وہ اپنے ساتھ رہنے اور اٹھنے بیٹھنے والوں کا خیال کیسے رکھے گا؟ وہ اپنے دوست احباب کا خیال کیسے کرے گا؟ کہ کچھ نہیں. جس کو یتیم کی جو انتہائی مستحق ہے اس کا خیال نہیں ہے، تو اب وہ اس سویلائزیشن میں اور اس رہائش میں اور یہ ہمارے آپسی ربط و تعلق اور معاشرے کے اندر وہ گویا کہ ایک خراب قسم کا شہری اور انسان ہو کر کے زندگی گزارے گا کہ اس سے تو کسی کو فائدہ نہیں بلکہ سارے کے سارے لوگ اس کے نقصانات کو جھیل رہے ہوں گے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نہ اس کے پاس کوئی گائیڈنس ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کہ کچھ پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی رہبری کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑا ہے. تو آخرت کے انکار کے نتیجے میں ایک تو ہماری یہ ویلیو ڈیمیج ہو جاتی ہے. آگے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین کے کھلانے پر وہ آمادہ ہی نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ خود تو مسکین کو کیا کھلاتا اور اپنے مال کو مسکین کے لیے کیا خرچ کرتا، دوسروں کو کھلانے کی بھی وہ ترغیب نہیں دیتا. کیونکہ جب آپ دوسروں کو کہیں گے کہ مسکین کی مدد کی جائے تو ظاہر بات ہے وہ تو پلٹا کر کے پوچھے گا آپ کیا کر رہے ہیں. تو دوسروں کو مسکین کو کھلانے پر وہ آمادہ بھی نہیں کرتا. اور تیسرے عبادات کے سلسلے میں اس کی صورتحال یہ ہوتی فویل للمصلین. ہلاکت ہو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ یہاں سے منافقین کے ذکر کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ منافقین کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ اسلام کو مانتے ہی نہیں اور صرف ظاہری اسلام کے اوپر ظاہری طور پر وہ مسلمان ہیں، ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ آخرت جو ہے وجود میں آئے گی اور حساب و کتاب دینا ہے، جب یہ ہے ہی نہیں تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ ان کو نماز کی فکر نہ اللہ کے احکام کی فکر۔ تو یہ نماز کی طرف سے جو غفلت ہے، وہ غفلت کی وجہ سے وہ نمازوں سے بہت زیادہ غافل رہیں گے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں غافل ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ بھی فرمائے، اللہ ہماری مدد بھی فرمائے، ہماری نمازوں کو بنا دے۔ لیکن اگر یہاں پر یہ ہوتا الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ جو اپنے نماز میں غافل ہیں، تو یہ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو کہ جو بد دعا یہاں پر ہے اس کے اندر ہم سب شریک ہو جاتے ہیں۔ میں تو کم سے کم شریک ہو جاتا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے فی صلاتہم نہیں فرمایا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو نماز میں غافل ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فی صلاتہم نہیں فرمایا، عن صلاتہم فرمایا کہ نماز سے غافل ہونا۔ نماز سے غافل ہونا یہ دراصل منافقین کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ وہ شخص کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے اندر ٹال مٹول کرتا ہے، حتیٰ کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو اٹھ کر کے 2-4 سجدے مار لیتا ہے۔ جیسے کبا دانہ نوچنے کے لیے، دانہ چگنے کے لیے جس طرح چونچ مارتا ہے، اس طرح سے۔ تو یہاں پر عن صلاتہم کہا گیا ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، لہٰذا یہ منافقین کا ذکر ہے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، نماز پڑھنے سے ٹال مٹول کرتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کچھ موقع مل گیا، کہیں پر ماحول مل گیا تو نماز پڑھ لیے، ماحول نہیں ملا تو نماز کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دی۔ تو ایسے لوگ جو نماز کی فکر میں نہیں رہتے اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت بیان فرمائی، اور فرمایا الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھلاوے کے لیے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کچھ ماحول مل رہا ہے تو نماز پڑھ لیا، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے نماز چھوڑ دی، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور یہی وہ ویل ہے جس ویل کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ بے چین و بے قرار ہوتے ہیں، اور جو نمازی ہوتے ہیں ان کو آرام و چین اور سکون تو اسی وقت محسوس ہو جاتا ہے جب وہ بہت سارے کاموں کے درمیان سے نکل کر کے وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور ٹھنڈے پانی کو جب چہرے پہ ڈالتے ہیں، جب ہی احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کس حد تک سکون اور آرام اور اطمینان اور کتنی نورانیت ہے۔ اور نمازی لوگوں کو ہی اندازہ ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہو کر کے جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو کس طرح کا ایک طرح کا اطمینان ملتا ہے۔ وہ اطمینان ان لوگوں کو بالکل بھی نصیب نہیں ہے، اور ان کو اس اطمینان کی گویا کہ بو بھی نہیں آتی اور اس کا احساس بھی نہیں ہو سکتا جو نماز آسانی کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دکان پر بیٹھے رہنا اور نماز چھوڑ دینا یہ ہمیں پیسہ کمانے اور زیادہ کمانے کا سبب ہے، حالانکہ اس کے وجہ سے نہ وہ زیادہ کما سکتے ہیں اور نہ ہی یہ دکان چھوڑنے کی وجہ سے ان کو اطمینان مل سکتا ہے۔ تو بہرحال نماز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور جو لوگ جن کی ایک بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی خرابی آخرت کا انکار ہے، ان کے اندر ایک اور خرابی یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ معون اصل میں کہتے ہیں انتہائی ادنا چیز جس کی لوگوں کے درمیان کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کو معون کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ زکوٰۃ سے کیا ہے
یعنی معاون اس طرح کی چیز جس کو ایک دوسرے سے مانگ لینے میں کوئی شخص عار محسوس نہیں کرتا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. جیسے پہلے زمانے میں نمک مانگ لیا کرتے تھے. پہلے زمانے میں ہم کو یاد ہوگا کہ ماچس، اگر چولہا سلگانے کے لیے ماچس نہیں ملتی تو بازو والوں سے ماچس منگوا لیتے تھے. اس طرح کی چیزیں پہلے ہوا کرتی تھی. اب تو شاید معاون کے اندر وائی فائی کا پاسورڈ ہوگا اور معاون کے اندر اب کیا کیا چیزیں آ رہی ہے، لیکن وہ بھی ویلیبل ہو گیا ہے، لوگ وہ بھی دینے سے پیچھے رکھتے ہیں. مگر یہ ہے کہ بہت ادنا چیز جو ایک دوسرے کو شیئر کرنے اور ایک دوسرے سے مانگنے میں کسی قسم کا عار نہیں ہوتا، اس کو معاون کہتے ہیں. جن لوگوں کے مزاج میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے اور کوئی ان کا حساب لینے والا نہیں ہے، وہ اس حد تک بخیل ہو جاتے ہیں کہ یہ نارمل سی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کو وہ تیار نہیں ہوتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ زکوٰۃ سے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار اتنی معمولی مقدار ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، 2.5% یہ پورے مال کے مقابلے میں اتنی معمولی مقدار ہے کہ جو لوگ آئی ٹی پے کر رہے ہوں ان کو اندازہ ہوگا کہ 2.5% کتنی معمولی مقدار ہے. جو نہیں پے کر رہے ہیں وہ اسی کو زیادہ سمجھیں گے، لیکن کتنی معمولی مقدار ہے وہ انہیں اندازہ ہو سکتا ہے. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ دراصل ایک بہت ادنا چیز کا اپنے آپ کے پاس روکے رکھنا ہے، بلکہ دراصل معاملہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ ہمارے آمدنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی رقم ملا کر کے بھیجی ہے. باہر سے پیسے آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک 5 لاکھ روپیہ آنے کے ہوں تو ایک غریب کو دینے کے لیے بھی الگ سے 5,000 روپیے ہے، تو وہ غریب کے پیسے الگ سے 5,000 روپیے بھیجنے کے بجائے وہ آپ ہی کے 5 لاکھ کے ساتھ 5,000 روپے لگا کر کے بھیج دیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے آئی ڈی سے ہی اس کو نکال لیجئے، مگر وہ فلاں کو دے دیجئے. 5 لاکھ تو آپ کے ہیں، یہ 5,000 فلاں کے ہیں. اب الگ سے بھیجیں گے تو زیادہ پیسے کٹیں گے، اس لیے آپ کے پیسوں کے ساتھ بھیج دے رہا ہوں. ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے مالدار کو، اس مال میں سے 2.5% اللہ نے ملا کر کے دیا تاکہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی غریب کو پہنچا دیں. اگر وہ نہیں دیں گے تو انتہائی خست اور انتہائی ذلت کی بات ہے کہ جو ایک غریب کا حق میرے اکاؤنٹ میں بھیجا گیا تھا اس کو پہنچانے کے لیے میں اپنا بھی ہڑپ کر گیا، اس کا بھی ہڑپ کر گیا. اور یہ انتہائی بدترین صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی جانب فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور منافقین و کفار ہیں، وہ یہ معاون جیسی ادنا ترین چیز کو بھی خود کھا جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور اس طرح کی بری صفات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.